اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم المحمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باواز بلند بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی اور برادران ملت، زیادہ دیر آپ کی زحمت سماعت اور زیادہ دیر آپ کو بار بار توجہات کی طرف مبذول نہیں کرنا ہے۔ جتنی دیر آپ سنتے ہوں گے اس سے بھی بہت کم دیر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معروضات پیش کرنے ہیں، لیکن عالی جناب محترم احمد رضا صاحب نے مجھے بہت زیادہ بنا کے پیش کیا ہے۔ ذکر اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت ہیں، مناقب اہل بیت ہیں، ہم اسی کے ذریعے سے پہچانے بھی جاتے ہیں اور ہمارا تعارف بھی اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو انسانوں کے تعارف کی محتاج نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو امام مانتا ہے اور مولا مانتا ہے۔ اسی حسین ابن علی کے والد محترم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ بارگاہ ہے کہ جس میں ہم آئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اسٹیج سے میں نے تقریر کی اس کم عمری میں، اور ایک وقت میں لاکھوں آدمیوں نے سنا، مگر کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ لیکن جب ذکر مولا ہوتا ہے تو یہ بڑے اعتماد کی چیز ہے، بڑے بھروسے والا ذکر ہے۔ یہاں احساس ہوتا ہے کہ کوئی جملہ غلط نہ نکل جائے، کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے، خراج عقیدت میں کمی پیش نہ ہو جائے۔ جس آستانے کے اوپر آئے ہیں اس آستانے پر سر جھکانے میں ہمیں کوئی خامی محسوس نہ ہو، کوئی لغزش محسوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آفتاب کا ذکر ہے کہ جو آفتاب ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ابتدا سے ہے انتہا تک رہے گا، جس کی روشنی نہ کسی کے چھپانے سے چھپتی ہے، جس کی روشنی نہ کسی کے کم کرنے سے کم ہوتی ہے، اس آفتاب کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خراج عقیدت اجر رسالت کی شکل میں آپ ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 40 منٹ آپ کی خدمت میں زحمت سماعت دینا ہے، لیکن میرا بیان، میری گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ دیر بیان کرنے سے بہتر رہتا ہے کم دیر میں نہ کیا جائے، اس لیے کہ آیات کی تفصیل، آیات کا ترجمہ، آیات کے مقاصد بیان کرنے کے لیے، مگر اس ممبر سے ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ یہاں سے زور دیا جائے ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر، اس لیے کہ ولایت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر پوری دنیا بیکار ہے، دین بیکار ہے، نسلیں بیکار ہیں، زندگیاں بیکار ہیں۔ اگر انسان علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اور انسان تو کیا چیز ہے، بڑے بڑے نبی علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھتے ہیں، علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں بڑے بڑے نبی۔ اور یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے پیغمبر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ ساری آیات علی ابن ابی طالب اور نبی کے بارے میں ہیں، لیکن جب میرے مولا کی شان بیان کرنا رہی تو آواز دی، اے میرے پیغمبر اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا،
اگر یہ نہ سنایا تو کچھ نہ سنایا، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ یعنی تمہاری رسالت علی کی ولایت کے اعلان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ 63 سال کی حیات طیبہ میں ظاہری میں نبی نے سارا دین پہنچایا، پیغامات پہنچائے، الہی احکامات پہنچائے، مگر اللہ نے اس نبی کی 63 سال کی زندگی میں آخری لمحے میں ایک پیغام بھیج کر بتا دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو یاد رکھیے کہ جب اللہ جیسا خالق، اتنا جلال والا پروردگار اپنے تیور بدل کے اپنے نبی سے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو ہماری تو بساط کیا ہے۔ مگر اس منبر سے عزاداروں اور والیان حیدر کرار کے لیے کہنا ضروری ہے کہ اگر اس منبر سے علی کی ولایت کے قصیدے سن کر اگر واپس نہ گئے تو کچھ سن کے نہیں گئے ہیں، خالی گئے ہیں۔ اگر علی کی ولایت کے قصیدے نہیں سن کر گئے تو خالی گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اس ولی کا نام ہے کہ صابر ہوں، کلیر والے ہوں، خواجہ ہوں، نظام الدین ہوں، بڑے بڑے ولی جو ہیں ان کا رشتہ علی سے ہے۔ علی کے بغیر کسی کی ولایت مکمل نہیں ہے۔ ایک علی اس ولی کا نام ہے کہ جس کے دروازے کے اوپر کائنات کے سارے ولی اپنی جبینوں کو جھکا کر ولایت کی ترقی کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ترقی نصیب ہو جائے، ہمیں ترقی مل جائے، ترقی حاصل ہو جائے۔ کائنات کے سارے ولی علی کے دروازے کے اوپر ولایت کی ارتقاء کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ علی کی شان ہے، اور میرے علی کی ولایت کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر ہم نے مجلسوں میں یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور اگر تم نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تو یہاں سے علی کی ولایت کو ضرور سن کے جاؤ۔ اگر علی کی ولایت سن کے جاؤ گے تو دین بھی مکمل ہو جائے گا اور ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، اور اگر علی کی ولایت نہ سنی تو نسل مکمل، نہ حسب مکمل، نہ دین مکمل، نہ شریعت مکمل، نہ عبادات مکمل، نہ معلومات مکمل۔ اگر علی کی ولایت ہے تو دین بھی مکمل ہے اور دنیا بھی مکمل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ آئیے کوکب دری ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی، دوسری کتاب ارجع المطالب، علامہ عبید اللہ امرت تسری، اہل سنت کے دونوں بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت کے دونوں بہت بڑے عالم ہیں۔ ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی وہ کون ہے کہ جس کا نسل صحیح ہے، جس کی نسل پاک ہے، اس کو سن کر خاموش بیٹھ جائے گا۔ ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، علامہ عبید اللہ امرت تسری اہل سنت کے بہت بڑے عالم۔ ایک کی کتاب مناقب مرتضوی کوکب دری، دوسرے کی کتاب ارجع المطالب مناقب مرتضوی، میرے مولا کے فضائل ہیں۔ دونوں نے بھرپور فضائل لکھے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جب نبی معراج کو گئے اور معراج پہ نبی نے معائنہ کیا تو قلم قدرت سے عرش کے اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا۔ نبی معراج سے واپس آئے، صحابیوں نے پوچھا سرکار کہاں گئے تھے؟ جس کا جو مزاج تھا، جو طبیعت تھی، جو طینت تھی، نبی نے اس کو وہ بیان کیا۔ ایک ایمان کے 10 درجوں پہ فائز تھا جس کا نام سلمان فارسی ہے، اس نے نبی سے پوچھا سرکار کہاں گئے تھے؟ کہا معراج کو گیا تھا۔ کہ سرکار میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ نبی نے کہا سنو سلمان، جو اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ تم کسی کو بتانا مت، یہ تم کسی کو سنانا مت، زمانہ بہت خراب ہے۔ کہا نہیں سرکار کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی انسان کو نہیں سنائیں گے۔ نبی نے کہا سنو، جب میں عرش کی بلندیوں پہ جا رہا تھا میں نے قلم قدرت سے ساخ عرش پر سونے کی روشنائی سے لکھا ہوا دیکھا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ تو جہنم علی بغض علی کا جہنم بغض علی کا نام ہے، اللہ پیدا ہی نہیں کرتا اگر لوگ انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے۔ اس نے سنا۔ اب علی کے شیعہ کے ذہن کی معراج یہ ہے کہ جب وہ علی کے بارے میں کوئی اچھی بات سنتا ہے تو وہ جا کے بیان کرتا ہے۔ جو کہ پورے آپ آئے ہیں، محلے میں جائیں گے، خاندان میں جائیں گے، لوگ پوچھیں گے کیا لے کے آئے، آپ سنائیں گے مجلس سنی، یہ سنا، تبرک لے کے آئے۔ تو یہ شیعہ کی فطرت ہے، زائر کی فطرت ہے، سننے والے کی طینت ہے کہ جب وہ اچھی بات سنتا ہے تو اس کو نقل کرتا ہے، پیغام کو پہنچاتا ہے۔ ادھر سلمان نے سن تو لیا،
اور وعدہ بھی کیا کہ کسی انسان سے نہیں سنائیں گے، لیکن سلمان کا دل پریشان ہونے لگا، برداشت نہیں کر پایا، سینے کے صندوق میں بند نہ کر سکا علی کے بارے میں کہ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ بے چینی کے عالم میں سلمان فارسی جیسا انسان صحرا میں نکلا، ایک کنواں تھا، کنویں میں طیب و طاہر پانی تھا، سلمان نے کنویں کے پانی کی طرف منہ کر کے قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ اگر زمین والے علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اعجاز قدرت سے ایک درخت اگا، اس پہ پتے آئے، پتے پتے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ درخت بڑا ہو گیا، پتے گرنے شروع ہوئے، گلیوں میں ہواؤں کے ذریعے سے آ گئے، لوگوں نے اٹھائے، نبی کی خدمت میں آئے، سرکار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی نے سلمان کو بلایا، سلمان ہم نے تو تم سے کہا تھا کسی سے سنانا مت، کسی سے بتانا مت، کسی سے کہنا مت۔ کہ سلمان کس سے کہہ دیا؟ کہ سرکار کسی سے نہیں کہا ہے، ایک کنویں میں منہ ڈال کے کہا تھا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اب میری کیا غلطی تھی جب بے زباں کنواں علی کے فضائل کو بند نہ کر سکا تو یہ زبان والا سلمان علی کے وعدہ کو کیسے بند کر دے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بے زباں کنواں جب علی کے فضائل کو اپنے اندر نہ چھپا سکا تو زبان والے علی کے فضائل کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہی تو کمال کی بات ہے کہ اگر نبی کے ہاتھ پہ بے زباں کنکریاں آ جائیں تو علی کے بھائی نبی کی ولایت اور نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھتی ہیں، اور علی کا نام بے زباں سنے تو اللہ قوت گویائی دیتا ہے، وہ بھی علی کی مدح کرتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں۔ علی ہے کہ علی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ حافظ قرآن تو پڑھتا ہے مگر ترجمہ نہیں پڑھتا ہے، قاری قرآن تو پڑھتا ہے مگر مطالب قرآن تک نہیں جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو علی کی ولایت کو نشانہ بناتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، بیٹیوں کے جہیز میں قرآن دیتے ہیں، اپنی سیفوں میں قرآن رکھتے ہیں، اپنی طاقوں میں قرآن رکھتے ہیں، پھر بھی علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ شاید قرآن صبح و شام انہیں آواز دیتا ہے کہ کہاں تک علی کی ولایت کا اقرار انکار کرو گے؟ میں تو پہلے ہی 6666 آیتوں کی شکل میں علی کی شہادت لے کر تیرے گھر میں آ چکا ہوں، میں تو پہلے ہی تیرے گھر میں آ چکا ہوں، پڑھ کے تو دیکھ علی کسے کہتے ہیں۔ سنیے علی کسے کہتے ہیں۔ 527 سال کا زمانہ بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج کھن کھناتے رہے، شیعہ نے حیدر کرار کا قتل عام ہوتا رہا، 47 حکمران تخت حکومت پر بیٹھ کر دنیا کے بدترین فتوے دے کر 40,000 ممبروں سے علی کی مخالفت کرتے رہے۔ 1400 سال پہلے جو علی 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا، نہ جب علی کا کچھ بگڑا، نہ آج علی کا کچھ بگڑا، نہ کل علی کا کچھ بگڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت کی ذمہ داری ہم جیسے مومنوں پہ نہیں ہے، علی کے ولایت کے تحفظ کی ذمہ داری اس خالق کے اوپر ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے کہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے، تم علی کی ولایت کا تذکرہ کرو، علی کو سلام نہ کرنا، علی کو کلام نہیں کرنا، علی سے بات نہیں کرنا۔ یہ ایک زمانہ چلا ہے بنی امیہ بنی عباس کے دور میں، ممبر کا تحفظ ہے، ممبر کے علاوہ بڑے بڑے ممبروں سے، بڑے بڑے اسٹیجوں سے وہ بات کہنے کی طاقت ہے کہ جو روک سکتا ہے وہ روک لے۔ کبھی علی کی ولایت کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ممبر دوسرے کے اختیار میں ہے اس وقت، مگر جہاں میرا خود کا اختیار ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں، کبھی نہ علی کے بارے میں سمجھوتا ہے، نہ کبھی حسین کے بارے میں سمجھوتا ہے۔
اس لیے کہ باپ کی ضربت کا جواب نہیں، حسین کی شہادت کا جواب نہیں، نہ باپ کی ضربت کا جواب نہ حسین کی شہادت کا جواب۔ علی کو سلام نہیں کرنا، دو آدمی آئے، علی بیٹھے ہوئے تھے، سلام نہیں کیا، مولا کائنات نے کچھ کہا نہیں، مولا نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ دیکھیے مولا ہے کون؟ علی امام ہے، علی امام ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ آج قوم کے اندر تعصب کی اینک لگا کے ہر قوم کی بات کر رہا ہوں، ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ امام وہ کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھائے، پیچھے مصلی کھڑا ہو، کچھ بھی حرکت کرتا رہے، اسے امام کہتے ہیں کہ اسے پتہ نہ چلے۔ لیکن جو اللہ کا بھیجا ہوا امام ہوتا ہے، وہ نماز پڑھائے یا نہ پڑھائے، جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کی قوت نظر و فکر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں اس کی نگاہ، آسمان کی بلندیوں میں اس کی نگاہ، دائیں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، بائیں طرف کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، دیکھتا آگے ہے مگر پیچھے بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا آگے دیکھتا ہے، وہ پردوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، مولا دیکھا، اچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا سلمان میرے بیٹے کو بلاؤ، امام حسن کو بلایا گا۔ امام حسن ہوئے، بابا کیا بات ہے؟ کہ جاؤ میری ردا لے کر آؤ، بساط لے کر آؤ۔ امام حسن مجتبیٰ بساط لے کر آئے، چادر لے کر آئے، مولا نے زمین کے اوپر بچھائی۔ کہا سلمان فارسی اس ردا پہ بیٹھو، عمار یاسر اس چادر پہ بیٹھو۔ دیکھیے علی کو سلام نہیں کرنا، علی کسی کے سلام کا محتاج نہیں ہے، جو کسی کے سلام کا محتاج ہو اسے علی نہیں کہتے ہیں۔ کہ کبھی آپ یہ سوچے کہ ان مجلسوں کے محتاج علی ہے، اس سلام کے محتاج علی ہیں، کسی شاعر کے محتاج علی ہیں۔ دنیا کا ہر شاعر علی کا محتاج ہے، دنیا کا ہر خطیب علی کا محتاج ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ تم منبر سجاؤ، مومنوں کو بلاؤ، ذکر علی کا پرچار کرو، علی کی ولایت کا تذکرہ کرو۔ مسند بچ گئی، بیٹھ گئے، سلمان بیٹھو، عمار بیٹھو، اور وہ جو دو شخص آئے تھے ان سے کہا تم بھی بیٹھو، طلحہ بیٹھیے، زبیر بیٹھیے، طلحہ زبیر سب بیٹھے۔ میرے مولا نے کہا میرے لال حسن تم بھی بیٹھو۔ اس چادر کے اوپر بیٹھ گئے، علی آئے، حکم دیا، ہوا آئی، چادر بساط دوش ہوا پہ بلند ہوئی، ادھر ہوا پہ چلنا شروع کیا، ادھر طلحہ نے برابر میں بیٹھے ہوئے زبیر کے کان میں کہا کہ اگر گر گئے تو بچائے گا کون؟ اصل میں سب سے بڑی پریشانی میری یہ ہے کہ زیادہ توجہ کہنے کی نہ عادت ہے۔ یہ حق آپ کا ہے کہ آپ کیسے سنیں گے، یہ حق میرا ہے کہ میں کیسے پڑھوں گا۔ تو زیادہ توجہ کہنے کی عادت نہیں ہے۔ برابر والے نے برابر والے سے کہا کہ اگر گر گئے تو بچائے گا کون؟ امام اسے کہتے ہیں کہ جو دلوں میں سوچے تو سمجھ لیتا ہے۔ فوراً میرے مولا نے پلٹ کے کہا طلحہ زبیر سمجھ میں نہیں آتا، جو اس ردا کو دوش ہوا پہ بلند کر سکتا ہے وہ تجھے گرنے سے بھی بچا لے گا اور مرنے سے بھی بچا لے گا۔ جو اس ردا کو دوش ہوا پہ بلند کر سکتا ہے وہ تجھے گرنے سے بھی بچا لے گا اور مرنے سے بھی بچا لے گا۔ دوش ہوا کے اوپر میرے علی کی ردا، علی ردا کے اوپر ہے۔ چلتے چلتے مسافتیں طے کرتے کرتے علی نے حکم دیا، ہوا روکی، ایک پہاڑ کے کنارے علی ابن ابی طالب کی ردا زمین پر اتری۔ میرے مولا نے کہا تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ تم سب آ گئے کہ جی مولا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہ جی مولا، لغزش تو نہیں ہوئی؟ کہ جی مولا۔ کہ اچھا سنو، دیکھو علی وہ نہیں کہ جو سلام کا محتاج ہو، علی وہ نہیں جو قصیدوں کا محتاج ہو، انہوں نے سلام نہیں کیا تھا۔ کہ سنو یہ غار ہے، کہاں؟ کہ اس کے اندر اصحاب کہف ہے، جا کے سلام کرو۔ سلمان فارسی غار کے دروازے کے قریب آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اصحاب الکہف، جواب سلام نہیں آیا۔ کہ مولا جواب نہیں آیا؟ کہ سلمان ہٹ جاؤ۔ کہ عمار تم سلام کرو۔ عمار یاسر نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ کہ ہٹ جاؤ۔ طلحہ و زبیر سلام کرو۔ طلحہ و زبیر نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیے علی امام ہے، حجت تمام کر رہے کہ پھر کرو۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔
دوبارہ پھر سلام کروایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا تیسری مرتبہ پھر سلام کرو، پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے مولا نے کہا تمہارے سلام کا جواب آیا؟ کہا نہیں۔ اب علی نے کہا قریب آؤ میرے، طلحہ اور سلمان عمار و زبیر کو برابر میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا اصحاب الکہف، اصحاب کہف تم پر میرا سلام۔ ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اللہ کے ولی تم پر ہمارا سلام۔ اللہ کے ولی تم پر ہمارا سلام۔ چہرے اتر گئے، علی کو سلام نہیں کیا تھا۔ اصحاب کہف نے سلام کیا۔ اصحاب کہف جاگ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف سو رہے ہیں۔ اب پہچانو علی کو، علی کسے کہتے ہیں؟ علی جاگنے والوں پہ حکومت کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ علی وہ ہے کہ جو سو جائے اس پہ بھی علی حکومت کرتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جو سونے والوں پہ بھی حکومت کرتا ہے، اور سونے والوں کا کمال یہ ہے کہ جب سونے والے علی کی آواز پہ سنتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں۔ انہوں نے لبیک کہہ کے بتایا۔ اب میرے مولا اگر کہیں کہ چلو طلحہ زبیر چلو، سلمان چلو، تو بات یہیں نامکمل رہ جائے گی۔ مگر میرے مولا نے کہا سنو طلحہ زبیر، تم یہ پوچھو کہ تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں آیا، علی کے سلام کا جواب کیوں آیا؟ کہ مولا جب یہ ہم سے بات نہیں کرتے تو ہمارے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ کہ نہیں، علی حکم دیتا ہے۔ اصحاب کہف یا علی کا حکم ہے، یہ تم سے سوال کریں تم ان کے سلام کا جواب ضرور دینا۔ طلحہ زبیر قریب آئے، کہ یہ بتائیے کہ تم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، علی کے سلام کا جواب دیا۔ اصحاب کہف نے کہا سنو، یا تو ہم نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا وارث نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، غیرہ غیرہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم علی کے سلام کا، نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، غیرہ غیرہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آئیے قرآن مجید سورہ کہف 16ویں آیات 15واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَعْصُبُهُمْ إِقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيطِ۔ کون ہے اصحاب کہف؟ بڑی خواہش ہوتی ہے مستورات کو کہ اصحاب کہف کی نظر سنیے، اصحاب کہف کون ہیں؟ 15واں پارہ 16ویں آیت۔ وَتَعْصُبُهُمْ إِقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ تمہارے دماغ میں بار بار وسوسہ پیدا ہوتا ہے، گمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمان مت کرو، وَتَعْصُبُهُمْ إِقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ وہ مر گئے ہیں، اصحاب کہف مر گئے ہیں، یہ گمان مت پیدا کرو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ وَتَعْصُبُهُمْ إِقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ کبھی ہم انہیں دائیں طرف کرمٹ بدلوا دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں شمال کی طرف کرمٹ بدلوا دیتے ہیں۔ کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ بڑے سکون کے ساتھ، نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کی ٹھنڈک، نہ سردی میں بے چینی، سو رہے ہیں آرام کے ساتھ۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ کئی ہزار سال۔ غار کے اندر اللہ کبھی دائیں طرف کبھی شمال کی طرف کرمٹ بدلوا دیتا ہے، غار کے اندر سوئے ہوئے۔ اب سنیے اس کے بعد وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا دروازے کے اوپر اگلے پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی لفظیں ہیں، سیاہ ستہ کی نہیں ہیں، کتب اربع کی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيطِ، اصحاب کہف کا کتا غار کے دروازے کے اوپر اپنے اگلے پیر آگے کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ کیسے بیٹھا ہے؟ بڑی شان کے ساتھ۔ اصحاب کہف کہاں؟ غار کے اندر۔ اب سنیے، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ 2 جلد، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کی سمجھ میں علی کی ولایت، حسین کی شہادت نہیں آتی، وہ اپنے گھر خود جا کے تلاش کرے کہ اسے سب کچھ مل جائے گا، ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شیعہ بیان کرے۔ علامہ شاہ عبدالحق نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی محمد کی حفاظت میں نہ سستی سے کام لیا نہ غفلت سے کام لیا ہے۔
یہ وہی جملے ہیں علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی. ایک لمحہ بھی تساہلی تغافلی سے کام نہیں لیا ہے. عالم یہ تھا کہ رات کو ذرا سی آہٹ محسوس ہوئی, رسول کے لیے ابو طالب کی برابر میں رکھی ہوئی ذوالفقار کے اوپر ابو طالب کا ہاتھ گیا, صحن کھانا میں کھڑے ہو گئے محمد کی حفاظت کے لیے. یہ کون؟ ابو طالب. لکھا کس نے؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, ساری تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات, لیکن میں نے اس وقت اس کے نام سے کوٹ کیجی ہے جسے علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ابو طالب وہ کہ جس نے محمد کی حفاظت میں ایک لمحہ بھی سستی اور غفلت سے کام نہیں لیا ہے. اب رسول کون؟ تھوڑا سا خاکہ بس آپ کی خدمت میں. رسول کون؟ 2 سال کی عمر میں ماں اور باپ کا سایہ اٹھ گیا. 2 سال سے لے کر 7 برس تک کی عمر میں عبد المطلب کی وفات ہو گئی. ابو عبد المطلب چلے گئے. ولادت سے لے کر 2 سال تک ماں اور باپ یتیمی میسر ہو گئی. 2 برس کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر 5 سال عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. اب کس نے پروان چڑھایا؟ ابو طالب نے. کب تک؟ بعثت کے 10ویں سال تک, اعلان رسالت سے لے کر 50 ہجری تک, 10 سال تک. اعلان رسالت سے لے کر 10 سال تک ابو طالب محمد کی حفاظت کرتے رہے. علماء نے کیا لکھا کہ ابو طالب نے ایک لمحہ تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے, لیکن اعلان رسالت کے وقت ابو طالب کے ساتھ علی نے آ کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں تمہاری مدد کروں گا. ابو طالب نے کتنے؟ 50 سال سے اگر 7 سال کم کرو گے تو 43 سال ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی. مسلسل 43 سال ابو طالب نے, 2 سال ماں باپ, 5 سال عبد المطلب, 43 سال ابو طالب. اعلان رسالت پر علی نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری نصرت کروں گا. اعلان رسالت سے لے کر نبی کے آخری سانس تک 23 سال, 23 سال میں 10 سال میں 23 سال کے 10 سال میں ابو طالب اور علی نبی کی حفاظت کے ہیرو. لیکن اس کے بعد قبر میں اتارنے تک نبی کی ہر بات کے وارث علی ہے, علی نے حفاظت کی ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا کہا کہ ابو طالب نے ایک لمحہ بھی تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے. اب چلیے قرآن مجید 30واں پارہ سورہ زحا 6 اور 5 اور 6 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اے محمد کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ تو 2 نظریے. اہل سنت کے عالم نے کہا کہ ابو طالب نے حفاظت کی, اللہ نے کہا میں نے حفاظت کی. معیار ابو طالب تو دیکھیے, ابو طالب کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جو کام ابو طالب کرتا ہے اللہ اسے قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتا ہے. اس نے کہا کہ تم نے پروان نہیں چڑھایا بلکہ ہم نے چڑھایا ہے. تو جو محمد کو پروان چڑھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب اگر ایسا انسان ملت مسلمہ کی نگاہ میں کافر ہے تو اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تاریخ اسلام میں ابو طالب کی قربانیاں نظر نہیں آتی ہیں. ابو طالب کون ہے؟ کسے ابو طالب کہتے ہیں؟ کون؟ جس نے اسلام کو تعمیر کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس نے کربلا کو سجایا اسے ابو طالب کہتے ہیں. میری ماں بہنیں بہت قریب تک بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ذرا سا یہ سوچیں کہ کربلا ہے کیا, کربلا کسے کہتے ہیں. عزادار کے آنسوؤں کی طاقت بہت زیادہ ہے. علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ابو طالب کی قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک عجیب بات لکھی ہے. کوفے کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, قریہ تھا. ایک سال محرم کا چاند نمودار ہوا. ایک غریب بیوہ عورت جس کے کوئی مرد نہ تھا ہر سال حسین کی صف عزا بچھاتی تھی. ایک سال اس نے محرم کا چاند دیکھا, بیٹھ کر فرش بچھا کے رونے لگی, حسین ابن علی کا ماتم کرنے لگی.
ایک جملہ کہتی تھی کہ مولا آج یقین ہو گیا آپ کی غربت کا، آپ کی شہادت کا، آپ کی مظلومیت کا، کہ اس میرے چھوٹے سے گاؤں میں کوئی ایسی مومنہ نہیں ہے، ایسی عزادار نہیں ہے کہ آپ کی صف عزا پہ میرے ساتھ بیٹھ کے ماتم کرے۔ بیٹھی ہوئے رو رہی تھی، کسی نے دق الباب کیا۔ جہاں مردوں کا احسان اس عزاداری پہ ہے، وہاں میری ماں بہنوں کا احسان۔ جناب فاطمہ زہرا انہی آنسوؤں کے لیے مجلسوں میں آتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو مجلس سید الشہداء میں شرکت کرتا ہے۔ بیٹھ کر رو رہی تھی، دق الباب کیا، دروازے پہ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ دق الباب کرنے والی، دروازے پہ آنے والی بی بی نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ کہاں میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سال حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ اور اس پر آنسو تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہارے گھر میں بہاؤں۔ یہ رو رہی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ماتم کرنے والا نہیں۔ اس نے اتنا سنا، اس کی مراد پوری ہو گئی، اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ بی بی چلیے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس بی بی کو گھر میں لے کے آیا اس نے، اور گھر میں لے کے آ گئی، صف عزا بچھی تھی۔ دونوں نے حسین ابن علی کی شہادتوں کا تذکرہ کیا، زینب ام کلثوم کا شہادتوں کا ذکر کیا، اسیری کا ذکر کیا، ماتم کرتی رہی۔ رات گزر گئی، سو گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، مسلسل جب 9 محرم کی 9 تاریخیں گزر گئیں اور شب عاشور آئی تو اس مہمان بی بی نے میزبان سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو آج میں چلی جاؤں۔ عزادارو، حسین کی دکھیاری ماں کون ہے؟ مجھے مصائب تو اس بی بی کے بچوں کے پڑھنے ہیں کہ کائنات میں اس سے چھوٹے کمسن نذرانہ کسی بی بی نے نہیں پیش کیا ہے۔ جناب زینب کے دونوں بچوں سے کمسن نذرانہ کسی خاتون نے پوری دنیا میں اسلام کے لیے پیش نہیں کیا۔ لیکن سنیں کہ عزادار کا مرتبہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آج اجازت دے دے کہ میں چلی جاؤں۔ میزبان بی بی نے کہا نہیں، آج تو بڑی قیامت کی رات ہے، آج شب عاشور ہے، میرا مولا پوری رات ایک ایک خیمے کے دروازے پر جا کر بیان کرتا جاتا تھا، ایک ایک بی بی کو دیکھتا تھا اور مصائب بیان کرتا تھا، اور ایک ایک بی بی کی قربانی کو کلیجے سے لگا کے کہتا تھا لیلا تو نے اکبر کو 18 سال پالا ہے، رباب تو نے علی اصغر کو 6 مہینے پالا ہے، ام فروا تو نے قاسم کو 13 سال پالا ہے، زینب تو نے محمد کو 9 اور 11 سال پالا ہے۔ مولا ایک ایک خیمے کے دروازے کے قریب جا کے بیان کرتا رہتا تھا، اے بی بی آج نہ جائیے، آج میرے ساتھ ماتم کیجئے، کہ نہیں جانے دیجئے، کہ نہیں تو نے پہچانا نہیں، میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا، آج مجھے ہر عاشور خانے میں جا کر حسین کے عزاداروں کو دیکھ رہا ہے کہ کون میرے حسین کا کتنا ماتم کرتا ہے۔ بی بی لپٹ گئی، خوشا نصیب وہ کہ جس کے گھر صف عزا بچھے اور سیدہ تشریف لے کے آئے۔ میں نے فضائل بہت دیر پڑھ دیے تھے، اس لیے کہ فضائل اس سے مجھے کم پڑھنے تھے۔ مجلس ذکر سید الشہداء ہے، مسلسل نہ جانے 5 یا 6 دن سے خیال پیدا ہوتا تھا کہ کربلا کے میدان میں جیسی رباب کی قربانیاں ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ رباب کون؟ خاندان بنی ہاشم سے تعلق نہیں ہے تھا۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی خاتون گزری ہے اس دنیا میں کہ جس نے اپنے زیورات کو حسین کے اوپر قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو حسین کے اوپر قربان کر دیا، لیکن کون شریک حیات؟ جناب رباب، بڑی بے قصی کا عالم ہے جناب رباب کا۔ رباب، جناب رباب امام حسین سی سب سے کم سن شریک حیات ہے۔ 2 امانتیں ہیں جناب رباب کی، ایک علی اصغر، جب یہ قافلہ مدینے سے چلائے تو علی اصغر 18 دن کے تھے، روزے عاشور 6 مہینے کے پورے ہو گئے۔ سکینہ کربلا میں 4 سال کی ہے۔ اسلام میں نہ 6 مہینے کے بچے کی قربانی ہے، نہ اتنے کم سن بچوں کے لیے کہیں اسیری کا تذکرہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، سکینہ کی اسیری اصغر کی قربانی کوئی بھلا نہیں سکتا ہے۔
رباب کے دل سے پوچھو، ذرا تصور کرو کہ رباب نے اپنی دونوں امانتیں حسین کے اوپر قربان کر دی۔ 6 مہینے کا علی اصغر، 4 برس کی سکینہ۔ شہادت نہیں پڑھنا مگر 2 واقعے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سنیں گے تصور کریں گے تو روتے ہوئے جائیں گے۔ 6 مہینے کی 4 سال کی سکینہ، 6 مہینے کا اصغر۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، مقدرات عصمت و طہارت اسیر ہو گئے، شام و کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا، سروں سے چادریں اتری ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بالوں سے بچیاں اپنے چہرے کا پردہ کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سکینہ کبھی ناخے کی پشت سے گر جاتی تھی تو زیورات اسیری پہنے ہوئے سید سجاد کی اتنی مجال نہ تھی کہ اپنی بہن سکینہ کو اٹھا لے، قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شام و کوفہ کی مسافت طے کر کے زندان شام میں سکینہ پہنچ گئی۔ جناب زینب زندان شام میں پہنچ گئی۔ جب زندان شام میں پہنچ گئی تو ایک شب جناب سکینہ سوئی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ ابھی میرا بابا تشریف لایا تھا اور حسین اپنے زانوں پر مجھے بٹھائے ہوئے تھے، میرے رخساروں کے بوسے لے رہے تھے۔ آپ صاحب اولاد ہے، بڑے سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ بابا ابھی آئے تھے، میرے رخساروں کا پیار کر رہے تھے۔ سکینہ نے اتنا خواب میں دیکھا، ایک دم چیخ مار کے سکینہ اٹھ گئی۔ ادھر سکینہ اٹھی، بیویاں اٹھنا شروع ہو گئی۔ سکینہ ایسے رونا شروع کیا کہ سکینہ کی اب آواز بند رہی ہوتی ہے، در و دیوار نے رونا شروع کر دیا۔ یزید میلے سرا میں سو رہا تھا، اس کے کانوں سے کسی بیوی کے آواز ٹکرانا شروع ہوئی۔ برابر میں اپنی زوجہ کو اٹھایا، کہا آج کون رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کے بڑے بے چینی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور زندان شام میں نبی اور علی کی بیٹیوں کے علاوہ کون ہے کہ جو رو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سپاہی کو بھیجا، جا کر معلوم کرو۔ سپاہی آئے، پوچھا کیوں رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ سید سجاد۔ جب کوئی روتا تھا تو سید سجاد کو تازیانے لگائے جاتے تھے، درے لگائے جاتے تھے۔ امام سجاد نے کہا کہ میری بہن سکینہ 4 برس کی ہے، جس کی آج تک پیاس نہیں بجھی ہے۔ اس نے رات شب میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ جب سے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، سکینہ ہائے بابا کر کے ماتم کر رہی ہے۔ سپاہیوں نے یزید سے جا کے کہا، یزید نے کہا جاؤ پوچھو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت سکینہ کو چھپانا چاہا، یہ زبان بیان نہیں کر سکتی، قلم لکھ نہیں سکتا ہے۔ کبھی رباب کا لہجے سے لگاتی ہے، کبھی فروا کا جلے سے لگاتی ہے، کبھی ام کلثوم جناب زینب، مگر سکینہ کو قرار نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے جب سپاہیوں نے پوچھا تو سید سجاد نے کہا کہ میرے بابا کا سر لا دو کہ شاید سکینہ چپ جائے، سکینہ کو قرار آ جائے۔ سپاہی گئے یزید کے پاس، یزید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ سجاد نے کہا ہے کہ سکینہ اپنے بابا کا سر دے کے چپ جائے گی۔ تشت میں باپ کا سر چلا، سکینہ زندان شام میں رو رہی تھی۔ ادھر تشت کو آتے ہوئے دیکھا، سید سجاد نے کہا سکینہ تیرے بابا کا سر آ رہا ہے، تیرے بابا کا سر آ رہا ہے۔ سکینہ ماتم کر رہی تھی، تشت میں حسین کا سر آیا، رومال ہٹا، سکینہ نے دیکھا۔ بس عجیب کیفیت ہے، ابھی علی اصغر کے مصائب تو بہت دور ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ سکینہ نے حسین کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھا، اور اس کے بعد سکینہ اپنے خاک کے بستر پر لیٹ گئی۔ خاک کے بستر پر خاک کا تکیہ سکینہ لیٹ گئی، اور ایک مرتبہ کہا اے میرے بھیا سجاد ذرا میرے بابا کے سر کو میرے سینے پہ رکھ دے۔ سید سجاد نے حسین کے سر کو اٹھایا، سکینہ کے سینے وہ رکھنا چاہا، ادھر سکینہ نے سینے کو سنوارا، سجاد نے کٹی گردن کو اسے سکینہ کے سر سینے پہ رکھا، ادھر سکینہ نے باپ کی بد آنکھوں کو دیکھا، آواز دی بابا کبھی ہم آپ کے سینے پہ سویا کرتے تھے بابا، میرے بابا ابھی تو آپ میرے قریب تھے، بابا یہ آپ کا عالم کیا ہو گیا؟ بابا 4 سال تک آپ نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا بابا، بابا آج آپ کا سینہ نہیں تھا، آپ میرے سینے پہ آ گئے بابا۔ لیکن بابا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی گلہ نہیں کرنا ہے، کوئی حاجت نہیں کرنا ہے، اگر اس جملے پر آپ رو لیے تو یہی مجلس کو روک دوں گا، لیکن سنیے بابا مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں اسیر ہو گئی، بابا میری پیاس نہ بجھی،
معصیر ہو کے آ گئی، زندان شام و کوفہ میں رہی، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن بابا ایک بات بتا دیجئے، آپ کا سر نو کے نیزہ پر، چچا عباس کا سر گھوڑے کے گردن میں اپنی پھوپھی کے پاس، پشت ناخا پر، کبھی ماں کے پاس۔ جب میں پشت ناخا سے گرتی تھی اور میں ناخوں کی ٹاپوں کی زد میں آ جاتی تھی اور مجھے تکلیف ہوتی تھی تو ظالم مجھے اٹھانے نہیں دیتے تھے، مگر بابا میں نے یہ دیکھا کہ قافلے کے پیچھے ایک بی بی سربراہنا آتی رہتی تھی، وہ مجھے گود میں اٹھا کے بٹھاتی تھی، میرے زخموں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرتی تھی۔ اگر ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا تمہیں سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ذرا آنکھیں کھول دو۔ حسین کی آنکھیں کھلی کہ بابا وہ بی بی کون تھی کہ جو ہمارے لٹے قافلے کے پیچھے آتی رہتی تھی؟ لیکن سکینہ کہتی ہے بابا مجھے معلوم ہے، آپ سے سوال تو کر رہی ہوں لیکن اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں اس بی بی سے پوچھتی تھی کہ بی بی تیرا اس قافلے سے رشتہ کیا ہے، تو کہتی تھی میرے لال یہ نہ پوچھ، تو نہیں پہچانے کہ میں کون ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب میرا اسرار پڑھا تو اس بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ تو نے دیکھا بچی یہ میرے ہاتھوں میں چھالوں کے نشان ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ چھالے کیا ہے؟ کہ سکینہ میں نے تیرے بابا کو چکیا، بیس کے بالا تھا، میرے ہاتھوں میں چھالوں کے نشان، حسین کے لیے چکیا بیچتی تھی، تیرا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا شام و کوفہ کے بعد۔